تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 61۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ترجمہ: اللہ ہی ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام کرو اس میں، اور بنایا ہے دن کو روشن۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل و کرم فرمانے والا ہے لوگوں پر، لیکن بہت سے لوگ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ یہاں توحید باری کی ایسی دلیل پیش کی جا رہی ہے جسے سمجھنے کے لیے کسی بڑی عقل و فراست یا علم و فضل کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ان پڑھ بھی اسے بخوبی سمجھ سکتا ہے اور اس سے ہر لحظہ استفادہ کر رہا ہے۔ یہ رات اور دن کا تسلسل ہزاروں لاکھوں برس سے قائم ہے اور بڑی باقاعدگی سے آج سے لاکھ سال پہلے اس تاریخ کو جس افق سے سورج طلوع ہوا اور جس افق پر غروب ہوا اور جتنے بج کر جتنے منٹ پر ہوا، اس میں سر منہ تفاوت نہیں۔ اگر کوئی اور بھی کارخانہ قدرت میں شریک ہوتا تو کبھی تو اس کا حکم چلتا۔ معلوم ہوا کہ ایک خدا کے حکم کے مطابق تو سورج 5:20 پر طلوع اور 6:40 پر غروب ہونا تھا، لیکن آج دوسرے خدا کا فرمان ہے کہ 10 منٹ پہلے طلوع اور 10 منٹ دیر سے غروب ہو۔ جب ایسا کبھی نہیں ہوا تو معلوم ہوا خدا وہی ہے جس کا حکم ہمیشہ سے جاری اور نافذ العمل ہے۔ 8 پہروں کو رات اور دن میں تقسیم کرنے میں جو حکمتیں اور فائدے ہیں، ان سے تو بچہ بچہ آگاہ ہے۔ اس وحدہ لا شریک کے بنائے ہوئے شب و روز سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو اور اس کی وحدانیت کا انکار بھی کرتے ہو، اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے۔ مبصرہ، مضیئہ یعنی روشن۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 62۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ ترجمہ: وہ ہے اللہ تمہارا رب، پیدا کرنے والا ہر چیز کا، کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے، پس کیسے راہ حق سے تم روح گردانی کرتے ہو۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کی یہ شانیں اور قدرتیں ہیں، جس کی وحدانیت اور کبریائی پر گلشن ہستی کی ہر کلی شہادت دے رہی ہے، یہی تمہارا پروردگار ہے۔ ہر چیز کو خلعت وجود سے اسی نے نوازا ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پس تمہیں یہ جرت کیسے ہو رہی ہے کہ تم اس کی عبادت سے روگردانی کر کے ادھر ادھر باطل معبودوں کے آستانوں پر مارے مارے پھرو۔ علامہ جوہری صحاح میں لفظ افق کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی کسی چیز سے روگردانی کرنا، منہ پھیر لینا۔ لیکن علامہ راغب اصفہانی نے اس لفظ کا جامع مفہوم یوں تحریر فرمایا، یعنی ایسی چیز سے منہ پھیر لینا جس سے وابستہ رہنا اس پر لازم تھا، ایسی سمت سے منہ پھیر لینا جس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 63۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ ترجمہ: اسی طرح راہ حق سے منہ پھیر دیا جاتا ہے ان بد نصیبوں کا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 64۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو قیام کی جگہ اور آسمان کو چھت کی مانند، اور تمہاری صورت گری کی ہے اور حسین بنا دیا تمہاری صورتوں کو، اور کھانے کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ ایسی خوبیوں والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس بڑی ہی برکتوں والا ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مزید دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں قدرت کے ساتھ حکمت
اور رحمت کی صفات کی جلوہ گری بھی نمایاں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنایا، نہ وہ اتنی سخت ہے کہ تم اس پر چل ہی نہ سکو اور نہ آرام کر سکو اور نہ اس میں کھیتی باڑی کر سکو، اور نہ اتنی نرم ہے کہ قدم رکھو تو نیچے دھنسنے لگو۔ تمہارے سروں پر خیمہ افلاک تان دیا گیا ہے جو دیکھنے والے کو گنبد نما نظر آتا ہے۔ اس طرح تم کو کئی ناگہانی آفتوں سے بچا لیا گیا ہے جن کا تمہیں شعور بھی نہیں، اور یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ خود بخود ان سے اپنا بچاؤ کر سکو۔ اسی نے تمہاری تصویر کشی بھی فرمائی ہے اور تمہاری صورتوں کو بڑا حسین اور دلکش بنایا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں حسن کا ایک محدود تصور ہے، ناک ایسی ہو، آنکھ ایسی ہو، رخسار یوں ہو، لیکن حقیقی دلکشی اور رعنائی تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق کی گئی ہے اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے پاس پوری صلاحیتیں ہوں۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، یعنی یہاں حسن سے مراد یہ ہے کہ تمہیں قامت بالا بخشی اور تمہیں مناسب اور موزوں اعضاء عطا کیے، تمہارے خد و خال کو دلکش بنایا، تم ہر قسم کی صنعت کے تقاضے پورے کر سکتے ہو، تمہیں کسب کمال کے لیے جسمانی، دماغی اور روحانی قوتیں مرحمت فرمائیں، اور تمہارے پیدا کرنے سے پہلے ہی تمہارے لیے اپنی رنگا رنگ نعمتوں کا ایک دسترخوان بچھا دیا۔ یہ نعمتیں صرف تمہاری غذائی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتیں بلکہ تمہارے ذوق لطیف کی تسکین کا سامان بھی بنتی ہیں۔ غذائیت اور ذائقہ دونوں سے وہ مالا مال ہیں، یعنی وہ ذات پاک جس کی یہ صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مزید صفات کمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب اس کی یہ شان ہے تو اور کون ہے جسے اس کا شریک ٹھہرایا جائے؟ اس لیے اپنے عقیدے کو ہر قسم کے جلی و خفی شرک کی آمیزش سے پاک کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرو۔ فَادْعُوهُ فَاعْبُدُوهُ، یہاں دعا عبادت کے معنی میں مذکور ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 65۔ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے، پس اس کی عبادت کرو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 66۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ میں ان کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جب آ گئی ہیں میرے پاس دلیلیں اپنے رب کی طرف سے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں رب العالمین کے سامنے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 66 کی تفسیر۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور حضور کو اپنے آبائی دین کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ خدا معلوم انہوں نے کیسی چکنی چپڑی باتیں کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان بےہودہ لوگوں کو صاف صاف یہ بتا دیں کہ مجھے تو میرے رب نے تمہارے خداؤں کی عبادت سے روک دیا ہے، میں تو اپنے رب کے ارشاد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی توحید کے ایسے ایسے دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ ارزانی فرمائے ہیں کہ میں اب تمہاری اس لچر اور لغو دعوت کی طرف ذرا بھر بھی التفات نہیں کر سکتا۔ نیز مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں، اس لیے مجھ سے کبھی یہ توقع نہ کرنا کہ میں تمہاری خوشنما باتوں میں پھنس کر تمہارے جھوٹے خداؤں کی پرستش کا تصور تک بھی کر سکتا ہوں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 67۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، پھر نکالا تمہیں شکم مادر سے بچہ بنا کر، پھر پرورش کی تمہاری تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، پھر تمہیں زندہ رکھا تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور بعض تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں پہلے ہی، اور یہ سارا نظام اس لیے ہے کہ تم پہنچ جاؤ مقررہ میعاد تک، اور تاکہ تم اپنے رب کی عظمتوں کو سمجھنے لگ جاؤ۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 67 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور رحمتوں کے رخ سے مزید نقاب سرکایا جا رہا ہے۔ انسان کی تخلیق کے نقطۂ آغاز سے لے کر اس کی آخری منزل تک، نیز وہ تمام مرحلے جہاں سے اس کی زندگی کا قافلہ گزرتا ہے، ان کو بڑی عمدگی سے بیان کر دیا۔ نیز یہ بھی بتا دیا کہ جس انسان کو ہم پیدا فرماتے ہیں، ہم نے اس کی موت کا وقت بھی پہلے ہی متعین کر دیا ہوتا ہے۔ کوئی بچپن میں ہی موت کی نیند سو جاتا ہے، کسی کو عنفوان شباب میں پیغام اجل پہنچتا ہے، اور کسی کو بڑھاپے تک پہنچنے کی مہلت ملتی ہے۔ اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو تو اس میں اہل دانش کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ حج کی آیت نمبر 5 کے حواشی۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 68۔ هو الذی یحیی ویمیت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ترجمہ: وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پس جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے اسے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہاں پر 24ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔